السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ملک سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، بہت عرصہ بعد آپ سے ایک بار پھر پولیٹیکل افیئر میں ملاقات ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، آج کل کے جو ملکی حالات ہیں تقاضا کرتے ہیں کہ آپ سے کچھ اظہار خیال کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک کیس جو سو موٹو کیس تھا، ڈوگر صاحب کا ایک کیس تھا، وہ سنا جا رہا تھا، اور اس سو موٹو کیس میں الیکشن کا ذکر آیا تو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور دو جسٹس جنہیں چیف جسٹس آف پاکستان کا ہم خیال مانا جاتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ اس بینچ کا حصہ تھے۔ نمبر ایک جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جو اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پاناما کیس جو نواز شریف صاحب کے اگینسٹ ہوا اور جو فیصلہ وہاں آیا، اور اس کے لیے ممبر تھے۔ اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب۔ تو ان دونوں معزز ججز کی کچھ آبزرویشن تھی، کچھ ریمارکس تھے، انہوں نے نوٹ لکھا، اور اس پہ بیس کر کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے الیکشن کا ذکر کرتے ہوئے ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا جو 9 رکنی بینچ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ 9 رکنی بینچ ٹوٹتے ٹوٹتے 3 رکنی بینچ رہ گیا۔ وہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ مختصراً یہ کہ 9 رکنی بینچ کے 2 ممبران بینچ سے علیحدہ ہو گئے تو 7 رہ گئے۔ ایک بار بینچ ٹوٹا، پھر اس کے بعد ایک بار پھر جب یہ 7 رکنی بینچ تھا تو 2 ممبران پھر علیحدہ ہو گئے۔ ایک بار پھر یہ بینچ ٹوٹا، پھر آپ دیکھیں کہ 5 رکنی بینچ رہ گیا۔ کارروائی چلتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے ایک رکن پھر سائڈ لائن ہو جاتا ہے، 4 رکنی بینچ رہ جاتا ہے، اور 4 رکنی بینچ سے ایک پھر چلا جاتا ہے تو 3 رکنی رہ جاتا ہے۔ وہی 3 نیم آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، اور جسٹس منیب اختر صاحب۔ تو سامعین محترم، یہ ججز فیصلہ دیتے ہیں، اور جو فیصلہ آپ کے سامنے آتا ہے وہ جب یہ 3 لوگ رہ جاتے ہیں تو پوری عوام یہ کہتی ہے کہ اب یہ فیصلہ آئے گا۔ حالانکہ اس کیس میں 4 معزز ججز جو تھے انہوں نے اختلافی نوٹ دے کر خود کو فارغ کیا اس بینچ سے۔ یہ الگ ہسٹری ہے کہ انہیں فارغ کیا گیا۔ جب ان کے اختلافی نوٹ آئے، شارٹ نوٹ جو انہوں نے دیے تھے، تو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے انہیں فارغ کر دیا، جس کی ڈیٹیل لیٹسٹ ابھی آئی ہے۔ جسٹس عطر مولانا صاحب نے جو اختلافی نوٹ تفصیلی لکھا ہے اس کے اندر، تو انہوں نے باقاعدہ عمر عطا بندیال صاحب کو اس میں چارج شیٹ کیا ہے، اور جو باتیں در پردہ ہوئی ہیں وہ بھی ذکر ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آرڈر جاری کرتا ہے، اس کے اوپر حکومت وقت ایکشن لیتی ہے، اسمبلی میں بحث ہوتی ہے، پھر ایک
آرڈر پاس ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ باقاعدہ رولنگ آتی ہے اس کے اوپر، اور اس رولنگ کو لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق صدر پاکستان کو جب پاس کر کے بھیجا گیا تو انہوں نے اسے پھر واپس کر دیا ہے. یعنی ایک جنگ جاری ہے ان بٹوین گورنمنٹ اینڈ سپریم کورٹ آف پاکستان. تو یہ ڈویژن ججز کے درمیان ان کا بھی ایک معاملہ ہے. ایک طرف سپریم کورٹ کے 8 ججز ہیں، دوسری طرف سپریم کورٹ کے 7 ججز ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ایک کی سربراہی باقاعدہ طور پر ڈکلیئر ہو چکے ہیں جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، تو دوسری طرف باقی بکھرے ہوئے ججز ہیں، ان میں سارے ہی بولتے ہیں. اور اگر پرومیننٹ قسم کے جسٹس اگر دیکھیں تو ان میں قاضی فائز عیسیٰ ہے یا عطر نمکا ہے. تو بہرحال جس سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ حالت ہو کہ وہاں ججز ہی آپس میں اس قدر گفتم گفتہ ہے اور وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتے، یہاں تک ہوتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ 2 ممبران معزز ممبران ایک فیصلہ دیتے ہیں، تو یہ 3 ممبران جن کا بعد میں ذکر کیا گیا، جو باقی 9 رکنی سے 3 پہ آگے تھے، انہوں نے اس فیصلے کو ہی قلعدم قرار دے دیا. اب یہاں سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب عدالت میں اس طرح کا نظام ہو تو عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا. مجھ جیسا کوئی شخص اگر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو انصاف اسے ملے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے 0 چانس ہے. اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں یا موجودہ ریشو یا ریٹنگ اس وقت دیکھیں تو عالمی سطح پر تو ہماری جو جگ ہسائی ہو رہی ہے وہ تو ایک طرف، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 139 ممالک کا سروے کیا گیا اور ان میں ہمارا نمبر 130واں ہے. آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم انصاف کہاں تک دے رہے ہیں یا ہمارے ملک میں کہاں تک انصاف ہے. جو اب تک دیکھا گیا ہے پولیٹیکل افیئرز جتنے بھی ہیں، جتنے میٹرز ہیں، ان پر تو فوری توجہ دی جاتی ہے. وہ اس لیے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور یہ جن کی باقیات ہیں جسٹس ثاقب نثار صاحب جو باقاعدہ حکومتیں توڑتے اور توڑتے آئے، یہ سیاسی ہیں، اس لیے ان کا انٹرسٹ سیاست کی طرف بہت ہے اور عام عوام کی طرف، ان کے مسائل کی طرف بہت کم ہے. اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں کیس پینڈنگ پڑے ہوئے. یہاں تک ہوا کہ دادا نے کیس کیا، باپ کیس بھگتا رہا، دادا بھی گیا، باپ بھی گیا اور اس کے پوتے کیس اب بھگت رہے ہیں لیکن فیصلے نہیں ہو رہے. اور کچھ ایسے بھی کیسز سامنے آئے کہ متعلقہ شخص انتقال کر گیا اور اس کے بعد فیصلہ اس کے حق میں آیا. تو سامنے محترم اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر انصاف میں تاخیر ہوگی تو وہ انکار کے برابر ہے، وہ انصاف کے انکار کے برابر ہے، یعنی آپ کو انصاف نہیں دیا جائے گا. تو سامنے محترم یہ سچویشن اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے. 75 سالہ اس پاکستان کی ہسٹری میں آج تک جتنے فیصلے ان عدالتوں نے کیے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح متنازع ضرور رہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے، بعد میں اسے عدالتوں نے خود کہا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے. آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں. دوسرا کیس ملک کے 3 بار کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پاناما کی شکل میں ان کے سامنے، آپ کے سامنے جو کیس ہے وہ کیس دیکھیے کہ کیس کیا ہے پاناما اور نکلا اس سے کیا اقامہ.
اور بیٹے کی فیکٹری سے تنخواہ وہ بھی واجب الادا تنخواہ پر وہ مشورے میں نہ شامل کرنا، یہ بھی نہیں۔ تو سامع محترم آپ خود اندازہ کیجیے کہ ہمارا معیار انصاف کا اس وقت کہاں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارے معزز ججز اس وقت ملک پاکستان کو کیا انصاف دیں گے۔ تو سامع محترم یاد رکھیے کہ جس قوم میں انصاف ناپید ہو جائے تو اس قوم پر اللہ عذاب نازل کرتا ہے، اور اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمارے اس ملک پر یقیناً مختلف اقسام کا عذاب نازل ہے۔ سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ بے روزگاری کا، مہنگائی کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ غربت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ جو متوسط لوگ تھے وہ بھی اس وقت انتہائی مشکل وقت گزار رہے ہیں۔ تو سامنے محترم یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک اللہ کا ہم پر عذاب نازل ہے، لیکن یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ صرف اور صرف ہماری عدالتی نظام کی وجہ سے اور ہمارے حکمران کی وجہ سے۔ اب خود اندازہ کیجیے کہ جس ملک میں اس طرح کے فیگر اینڈ فیکٹس ہوں تو پھر انصاف کا تقاضا ایک خواب ہی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیاسی کشمکش اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ اس کا اگر ہم بیک اسٹوری اس کی دیکھنا چاہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی عدالتی نظام ہمارا کھڑا نظر آتا ہے، یہی بیک بون ہے۔ تو سامنے محترم المختصر یہ کہ اس وقت اس ملک میں نظام عدل بری طرح ناکام ہونے کے ساتھ ساتھ اصل مجرم یہی نظام عدل ہے کہ پاکستان 75 سال کے بعد بھی دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ سامع محترم یہ لمحہ شکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ آپ کبھی اکیلے میں خود سوچئے گا، تمام معاملات کو سامنے رکھیں، تمام حالات کو سامنے رکھیں اور پھر خود سے تجزیہ کریں تو یقیناً آپ میری اس رائے سے متفق ہو جائیں گے کہ برائی کی جڑ اس وقت ہمارا نظام عدل ہے۔ تو سامنے محترم یہ ہم سب کے لیے لمحہ شکریہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔